اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بازار و کاروبار۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے اور موضوع ہے لین دین میں نرمی۔ لین دین میں نرمی کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ یوسف بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ یوسف بھائی اور ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کو میں ایک حکایت سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا، حضرت سیدنا محمد بن منقدر، یوسف بھائی یہ بڑے ہی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، قرشی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں یوں منقول ہے کہ ان کے پاس کچھ جبے تھے، یوں سمجھیے قمیصیں، جن میں سے بعض کی قیمت 10 درہم تھی اور بعض کی 5 درہم تھی۔ آپ کسی کام سے اپنی دکان سے کہیں گئے تو آپ کے پیچھے ایک گاہک آیا تو غلام نے وہ جو قمیصیں تھیں ان میں جو 5 درہم والی تھی وہ 10 درہم میں انہیں فروخت کر دی۔ اچھا وہ راضی ہوا، لے کر چلا گیا۔ اچھا ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ یار بڑا بہترین سیل مین ہے، تو یار یعنی 5 کی چیز اس نے 10 ڈبل میں بیچ سکتا ہے، اس سے اچھا اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب ہوا کیا، جب وہ واپس آئے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا جو آپ نے کہا کہ بھئی ایسا بڑی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ 5 کی چیز آپ نے 10 میں کیسے بیچی؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے ان کو راضی کیا تھا، بہرحال آپ کو اطمینان نہیں ہوا۔ آپ بازار میں گئے اور تقریباً پورا دن اس شخص کی تلاش میں لگے رہے جس کو مہنگا بیچ دیا تھا، جس کو بیچا تھا۔ یہاں تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں، منہ بھی کیا چھپانا، بلکہ بیچ دیا ہے، اس کے پیچھے بندہ بیچتے ہیں کہ بھائی اس کو مہنگا بیچ دیا، اس کا خیال رکھو یہ مارکیٹ سے باہر نکل جائے، دوسری دکان سے جا کر اگر اس نے ریٹ معلوم کر لیا تو ہماری پول کھل جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ تو اب وہ بہرحال گئے، اس کو ڈھونڈا، مل گیا یہ بندہ۔ آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے جو میری دکان سے جو چیز خریدی ہے وہ 5 درہم کی ہے، غلام نے غلطی سے آپ کو 10 درہم کی بیچ دی۔ اس نے کہا میں راضی ہوں اور مجھے چیز پسند آئی ہے، میں لے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو آپ جو چیز ہے جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ تمہارے لیے کیسے پسند کروں؟ یعنی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ ایک چیز جب 5 کی تو مجھے 5 کی ملے، بلکہ اس کی کم کی مل جائے، یا کم کی مل جائے، زیادہ کی کون لینا پسند کرتا ہے؟ تو میں تمہارے لیے بھی یہ پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا 3 چیزیں ہیں، ایک تو تمہیں ماننی پڑے گی۔ پہلی یہ کہ یا تو آپ میری دکان پر آئیں اور 10 درہم والا کپڑا لے جائیں، ٹھیک نہیں تو آپ مجھ سے 5 درہم واپس لے لیں، صحیح ہے، یا پھر میرا کپڑا مجھے واپس کریں اور اپنا روپیہ لے اور سودا کینسل کر دیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آفر۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر اس شخص نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ مجھے 5 درہم واپس کر دیں۔ آپ نے 5 درہم دیے، چلے گئے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جب وہ چلے گئے نا تو اس خریدار نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہے کون؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب اس خریدار نے سنا تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ، ارے یہ وہی تو ہیں جب کبھی ہمارے علاقے میں قحط پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے ہم بارش کی دعا اللہ سے پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب آپ غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ واقعہ بیان کرنا بہت آسان ہے یوسف بھائی، مگر شاید اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ مگر درس تو ہے نا اس میں، احسان کا، خیر خواہی کا اور لوگوں کے ساتھ بہتری کا، کہ ہم کس طرح اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی گفتگو کو یوں آگے بڑھاؤں گا محسن بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے لفظوں میں محمد بن منقدر جو بھی تھے، اللہ کے نیک بندے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بزنس مین تھے۔ جی بالکل، اور ان کے اس لین دین میں نرمی اور احسان کے بدلے میں اللہ نے ان کو کیا مرتبہ عطا کیا کہ لوگ ان کے وسیلے سے بارش طلب کر۔ کیا بات، کیا بات۔ آج کا یوں کہا جائے کہ ہمارا تاجر یا ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم تو یوں کہتے ہیں کہ جناب جتنا زیادہ پروفٹ ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہے،
جی 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 ہم تو زیادہ پروفٹ کی لالچ میں ہوتے ہیں کہ یار ہمیں زیادہ نفع ہو جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے اندر مونوپولی ہو، جی جی لوگوں کے پاس وہ نہ ہو، صرف میرے پاس ہو تو میں من مانگا جو ہے وہ اس کا رقم طلب کروں اور اس کا جو چاہوں اتنا میں اس کا پروفٹ حاصل کروں۔ جی حالانکہ دین اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے نا واہ، وہ بڑی خوبصورت کی ہے۔ احسان کی ہے۔ دیکھیں لین اور دین یہ دو لفظوں کے اندر یوں کہا جائے پورا بزنس پورا ہوا ہے۔ بالکل، بزنس کیا ہوتا ہے بیسیکلی محسن بھائی؟ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ادھر سے آنا ادھر سے جانا، میں نے بیچا آپ نے خریدا، آپ نے بیچا میں نے خریدا، یہ ٹرانزیکشن جو ہے نا یہی بزنس ہے۔ اب اس بزنس میں جو نرمی کرتا ہے واہ وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ کیا بات، کیا میں بات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالی رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور قرض کا تقاضا کرتے ہوئے نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کیا بات۔ اب یہ جو خوش اخلاقی اور نرمی یہ دو ایسی صفات ہیں کہ جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اور جس شخص کے اندر یہ دو صفات آ جائے نا، جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو وہ انسان نہ صرف ہر دل عزیز ہو جاتا ہے بلکہ مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی لازمی سی بات ہے، نرمی سے لوگ قریب آتے ہیں نا، وہ بلکہ یوں ہے نا، اب جس شے میں نرمی رکھ دی گئی اس کو سوار دیا، واہ واہ اور واہ جس سے اٹھا لی گئی اس کو بگاڑ دیا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ جو نرمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پر کیسی برستی ہے کہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ محمد بن منقدر تاجر ہیں لیکن نرمی کرنے والے تاجر ہیں، واہ واہ، احسان کرنے والے تاجر ہیں، وہ وہی تجارت کرنا چاہتے ہیں جو اپنے ساتھ ہونے والی تجارت میں پسند کرتے ہیں۔ کیا بات۔ تو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا کہ لوگ ان کے وسیلے سے خشک سالی میں بارش طلب کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں جو آپ نے بیان کیا حدیث پاک نرمی کے حوالے سے، یہ جو تاجر کے لیے نا ایک مطلق حدیث پاک بھی ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ترغیب دی، فرمایا نرمی کرو تم نرمی کیے جاؤ گے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نرمی کریں گے تو ہمارے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ بھی نرمی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ من کانا فی حاجت اخیہ، جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تم اللہ۔ نرمی کرو۔ اور پھر اب یہاں احسان کی جو بات ہوئی، میں چاہوں گا کہ احسان کی تعریف بھی بیان کر دوں۔ پھر آپ جو آج ہمارا موضوع ہے دراصل نا، کیونکہ ہم ایک اگرچہ یہ بہت بڑا موضوع ہے مگر ہم کاروبار کو لے کر چلیں گے اور موجودہ حالات کو، ایسا ہی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے احسان سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ایسا فعل جس سے معاملہ کرنے والے کو، کاروبار کرنے والے کو، جس سے آپ لین دین کر رہے ہیں اس کو نفع پہنچے۔ آپ فرمائے کہ واجب نہیں ہے، واجبات تو اپنی جگہ ہے، فرمایا وہ تو عدل کرنا تھا، انصاف کرنا تھا، ظلم سے بچنا تھا۔ بولے عدل اور انصاف کرنا اور ظلم سے بچنے کے علاوہ جو آپ مہربانی کریں یہ ہے احسان۔ اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کاروبار میں چاہے آپ خریدار ہوں چاہے آپ بیچنے والے ہوں، آپ بیوپاری ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ نرمی کریں۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمارے لیے یوں کہا جائے کہ ایک مشعل راہ ہے۔ جی آپ دیکھیں کہ اگر ہم احادیث مبارکہ اور قرآن و سنت کا مطالعہ کریں نا، دین اسلام کی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام نے ہمیں بزنس کے رولز اینڈ ریگولیشن بھی سکھائے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے روایت فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، واہ واہ واہ، نرمی اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور نرمی پر اللہ جتنا عطا کرتا ہے نا، سختی پر اتنا نہیں عطا کرتا۔ اللہ اللہ۔ بلکہ ایک اور روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص نے تجارتی معاملات میں نرمی کی، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر نرمی کا جو یہ مطلب ہے نا، یہ کیا ہے بیسیکلی کہ جب آپ کوئی چیز بیچیں تو نرمی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ منافع کمانے کی غرض سے گاہک کو اتنی زیادہ قیمت نہ بتائیں کہ اس کے لیے لینا دشوار ہو جائے، اس کی قیمت خرید سے باہر ہو جائے۔ بزنس کرنا ہے نا آپ نے، آپ ضرور کریں لیکن رب کے ساتھ بزنس کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط آ گیا، بارش برسنا بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، اس نے اناج اگانا بند کر دیا، لوگ بڑے پریشان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ حضور آپ کرم فرمائیے، کوئی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اچھا ہوا یہ
کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بزنس مین شروع سے ہی، تو اسی دن آپ کا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا بما ساز و سامان، جس پر اناج اور ساری چیزیں یوں کہا جائے فل تھی۔ آج کی اگر زبان میں بات کی جائے تو پورا ٹرکوں سے لدا ہوا قافلہ شہر کے اندر داخل ہوا۔ اللہ اب غور کریں کہ ایک طرف ڈیمانڈ ہے اور دوسری طرف سپلائی صرف ایک ہی بندے کے پاس ہے۔ صحیح صحیح۔ آج کا کاروباری بندہ ہو تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب نفع کس کو کہتے ہیں نا، یہ اب بتاؤں گا، آج بتاؤں گا کہ نفع کیسے ہوتا ہے، اور چھپڑ توڑ جسے کہا جائے نا نفع، یہ جو کیا جا رہا فی زمانہ۔ استغفر اللہ۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا؟ کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینے کے تاجر آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے، کیونکہ مدینے میں ایک شور مچ گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کنسائنمنٹ پہنچا ہے، تو سارے تاجر آپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ بجایا، آپ جیسے ہی باہر تشریف لائے تو عرض کی کہ حضور آپ کا جو وہ 100 اونٹوں کا قافلہ پہنچا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ ہمیں بیچ دیں تاکہ ہم گاؤں گوٹھوں میں اسے تقسیم کر دیں، بیچ دیں، جا کر فروخت کریں، تو ہم آپ کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں آ جاؤ، آپ کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور اب بزنس ڈیل شروع ہوئی۔ بزنس ڈیل شروع ہوئی نا، تو آپ نے فرمایا جی بھائی بتاؤ کہ کیا نفع دو گے میرے مال کا؟ تاجروں نے مشورہ کیا، کہا حضور آپ کا مال مثال کے طور پر اگر 1 کروڑ کا ہے تو آپ اس کے 2 کروڑ لے لیجئے، 2 گنا پیسے لے لیجئے۔ جی جی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے پھر مشورہ کیا کہ یار کیا کرنا چاہیے، واقعی لوگوں کو ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، پروفٹ دینے میں حرج نہیں ہے، مال مہنگا بک جائے گا۔ تاجروں نے کہا کہ آپ 4 گنا نفع لے لیجئے، اللہ اللہ، یعنی 100 کی چیز 400 میں آپ ہمیں بیچ دیجئے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب تاجروں نے پھر مشورہ کیا، کہا آپ 6 گنا نفع لے لیجئے۔ اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار منع کر دیا کہ نہیں جناب، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، کوئی بڑی ڈیل ہے تو بتائیں، ورنہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب جو تاجر بیٹھے ہوئے تھے نا، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت پورے مدینے کے جتنے تاجر ہیں وہ تو ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا نا، یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ، میرا رب ہے جو مجھے اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے اس پر 10 گنا نفع دے رہا ہے، مجھے بتاؤ اتنا نفع دے سکتے ہو؟ سارے تاجروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا نہیں ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں کتابوں میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سارا کا سارا کنسائنمنٹ، یہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی اسی چیز کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ نرمی کے حوالے سے ذکر کیا، احسان کے حوالے سے، بڑی خوبصورت بات امام غزالی فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا بیچنے کے حوالے سے، کہ بیچنے میں اتنا نفع نہ رکھے کہ لینے والا خریدار جو ہے وہ لے ہی نہ سکے، اس کے پاس قیمت خرید ہی نہ، اس کی طاقت ہی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے کہ قیمت جو خریدتے وقت رقم زیادہ جو ہے وہ دے، یعنی جو خریدار ہے وہ کیا کرے، رقم زیادہ دے۔ اب جو اس میں 2 صورتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ جس سے خرید رہا ہے وہ واقعی مالدار ہے، اور ایک خریدار وہ نارمل ریڈی پہ کام کرنے والا ہے، اسی طرح پھیریاں لگانے والے، ان سے کیا کم کروانا؟ کم وہاں کروایا جاتا ہے کہ جہاں لگے کہ یار یہاں کم کروانے کا ایک موقع بھی ہے۔ فرمایا کہ خریدتے وقت قیمت زیادہ دے، اور پھر فرمایا نرمی اور احسان کیا ہے؟ قیمت اور باقی قرضوں کی وصولی میں احسان کریں۔ طے ہو گیا، اب اگر ادھار ہے تو وصولی میں کیا کرے؟ نرمی کرے۔ اسی طرح قرض کی ادائیگی پوری کرے۔ اب جس نے قرض لیا اس کو تو کیا، اس کے لیے نرمی کیا ہے کہ وہ پوری ادا کر دے۔ پھر بتاتے فرماتے ہیں کہ اقالہ میں دل کے اندر وسعت لا، یعنی اگر سامنے والا اپنے اس سودے کو کینسل کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کینسل پر راضی ہو جائے اور اس کے سودے کو کینسل کر دے، ایسا نہ کرے کہ وہ اڑ جائے، کہیں اس کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ پھر یہ جو آخری بات ہے نا وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کو آج ہم آج کے پیرائے میں بھی رہ سکتے ہیں کہ فقراء کو، فقیروں کو، غریبوں کو ادھار پر مال دینے کا ارادہ رکھے، یعنی یہ جو غریب آ رہے ہیں ان کو ادھار پر مال دیں تاکہ یہ اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ تو اسلام اتنی خوبصورت تعلیمات دے رہا ہے نرمی کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، اور یہ جو ابھی ذکر ہم نے کیا، آپ نے حضرت عثمان غنی کا واقعہ بیان کیا، میں نے محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں بیان کرتی ہے کہ خریدتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، بیچتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ہونے کے بعد ہماری صورتحال کیا ہونی چاہیے؟ پھر یہ کہ ہماری دکان پر، ہماری ریڑھی پر، ہماری شاپ پر آنے والا کون ہے،
اس کے مطابق آپ اس سے بات کریں. اچھا اس کا یہ مقصد نہیں اب یوسف بھائی میری دکان پر آ گئے ہیں تو یوسف بھائی تو کھاتے پیتے آدمی مثال کے طور پر, تو میں ان کو جو ہے وہ گنجا کر دوں پورا, تو گنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, علماء فرماتے ہیں کہ نفع, یہ کاروبار نفع کے لیے کیا جاتا بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ سچ بول کر بغیر دھوکہ دیے زیادہ نفع لے رہے ہیں تو یہ جائز ہے, مگر اس ہر ایک چیز کا ایک موقع ہوتا احسان, ہے. جی جی ابھی یہاں موقع نہیں ہے. ہمارا جو آج کا پیکیج ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. کسٹمر بعض اوقات آتا ہے ہمارے پاس تو اس میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے چیز تو بہت اچھی مانگتا ہے, لیکن ہم اس کو دکھاتے ہیں تو وہ اپنی گنجائش نکال نہیں پاتا ہے. اس وجہ سے مجبوراً ہمیں اس کو نارمل چیز دینا پڑتی ہے. ہم ہر قسم کی چیز رکھتے ہیں یہاں پر, اور بعض کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سوٹ ہمیں فلاں جگہ جو ہے نا 600 روپے کا مل رہا ہے, کمپنی خرید جو ہے نا اس کی 900 روپے کی ہوتی ہے, تو وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ 600 روپے کا اس کو نہیں مل رہا. مطلب یہ اگر کسٹمر اس طرح کی بات نہیں کرے تو ہم اس کو اچھی سے اچھی چیز دیں اور مناسب ریٹ پہ دیں. میری کسٹمر سے گزارش ہے کہ بھائی جو چیز آپ لینے آئے نا تو اپنا بجٹ بتا دیں ہم لوگوں کو, ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے, آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے. آپ کا بھی ٹائم بچے گا, میرے بھی ٹائم بچے گا. آپ کو ایسے ریٹ مل جائیں گے جیسے آپ کو سہولت ہے. آپ اپنا ریٹ بتا دیں ہمارے کو. آج کے جو کسٹمر آ رہا ہے تو ریٹ ایسے لگا رہا ہے کہ دکاندار کی قوت خرید سے بھی کم. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ ایک چیز 1000 روپے کی ہے, اب کسٹمر اس کے لگا رہا ہے 800 روپے, کبھی بھی نہیں آ سکتا اس کے حساب میں. اچھا کسٹمر ہوتا ہے, وہ بھروسہ کرتا ہے, تو ہم اس کو اپنے جائز مناسب ریٹ پہ جو ہے نا سودا دیتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر شخص کو, ہر کسٹمر کو اچھے سے اچھی چیز پیش کریں تاکہ وہ اس کو پہنے اور اس کو مناسب ریٹ میں بھی دیں. کسٹمر جو ہے نا اچھی چیز مانگتا ہے لیکن دکاندار اس کو مجبوری میں نا اس کو نارمل چیز دیتا ہے, پھر وہ بیچارہ کسٹمر اس کی سلائی بھی دیتا ہے تو وہ سوٹ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا. اگر کسٹمر جو ہے نا دکاندار پہ بھروسہ کرے تو دکاندار جو ہے نا اس کو بہت اچھی چیز دے سکتا ہے اور مناسب اس سے پروفٹ لے سکتا ہے. یہاں الگ الگ قسم کے کسٹمر آتے ہیں. کوئی بہت زیادہ دیکھتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا, ریٹوں میں فرق پڑ جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پھر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے, ہم بھی کھولتے ہیں, دونوں تنگ ہو جاتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے. بعض کسٹمر ایسا ہوتا ہے کہ ریٹ کر لیے, ریٹ کرنے کے بعد میں مثال کے طور پہ ایک چیز 1500 روپے کی لیے, ریٹ ہو گئے. اب کپڑا کٹوانے کے بعد کسٹمر کیا کرتا ہے, دکاندار ہو گیا مجبور. اب مجبوری میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اب بولو بھائی اب 1300 روپے دیں گے, اگر دینا ہے تو اتنا رہن دو. تو لہٰذا ایسے آنے والے کسٹمر سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں, کسی دکاندار کو پریشان نہ کریں اس طریقے سے. کئی کسٹمر ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ چیز اچھی مانگتے ہیں, ان کا بجٹ کم ہوتا ہے, تقریباً وہ 1000 روپے کی چیز ہوتی ہے, اس کے 600 روپے لگا دیتے ہیں. اب اس میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے, پھر بھی وہ نہیں بڑھتے ہیں. اب وہ بہت زیادہ اچھی چیز مانگتے ہیں اور ان کے پاس ریٹ اتنے نہیں ہوتے ان چیز کے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کسٹمر جیسے دکان پر آتا ہے, آنے کے بعد وہ اپنا بجٹ بتا دے کہ ہم لوگ اتنی کی چیز لینا چاہتے ہیں, تاکہ اب اس کا اپنا ٹائم بھی بچے اور دکاندار کا بھی. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. یوسف بھائی یہ پورے پیکیج میں اگر ہم خلاصہ نکالیں تو یہ تھا کہ کسٹمر جب آئے تو اپنا بجٹ بتا دیں, ہم اس کے مطابق اس کو چیز دے دیں. دوسرے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو نہ نقصان پہنچائے نہ نقصان اٹھائے. خوبصورت بات. لیکن اس کے لیے آپ کو خود بھی تو ایسا ہونا ہوگا نا کہ آپ کو آ کر اگر وہ بتاتا ہے کہ بھائی میری رینج اتنی ہے اور مجھے اتنے کا مال چاہیے, تو اب وہ آپ کی بھی تو ثوابدید ہے, آپ کی بھی تو ایمانداری ہے کہ آپ اس کو اسی لیول کا مال نکال کر دیں. صحیح بات ہے. اب اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر چیٹنگ کریں اور اس کو ہلکی کوالٹی کا کپڑا دے دیں, آپ کو پتا تو چل گیا اس کی رینج کتنی ہے, اب آپ اس کو اٹھا کر چیزیں ہی ویسی دکھائیں کہ نہیں جناب آپ کی رینج میں تو یہی آ سکتا ہے, کیونکہ آپ کو اس کا ایک لیول پتہ چل گیا, آپ کو ایک اس کا یوں کہا جائے کہ اس کا جو بجٹ ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا. تو اب آپ اسے اچھی چیز دکھائی نا, تو یہ سب سے بڑا یوں کہا جائے خرابی دونوں طرف سے پائی جاتی ہے نا. ایک طرف سے تو اگر ہم یہ کہیں کہ خریدار کی طرف سے بھی ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے پریشان بہت کرتے. دیکھیں خریدار دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے نا کہ بہت ساری چیزوں میں محسن بھائی خریدار پہلی بار ہو سکتا ہے کہ وہ چیز لینے کے لیے نکلا ہو, تجربہ نہ ہو, اس کو تجربہ ہی نہ ہو کہ یار یہ کتنے کا ہونا چاہیے, یہ کتنے کا ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن جو بزنس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا, پتہ ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے جیب میں مال کتنا ہے اور یہ کس لیول کی چیز لینا چاہتا ہے. صحیح. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری دکانوں پر ہمیں بھی مشاہدہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں نا تو وہ کسی کو تھوڑے لیول کی ہی چیز دے گا, اس کو پتا ہے کہ یار صرف ٹائم ویسٹ کرنے والا بندہ ہے. اس کے سامنے وہ کپڑا نہیں کھولے گا, اس کے سامنے وہ تھان نہیں کھولے گا. اچھا وہ آپس میں جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے کوئی مخصوص کوڈ ورڈ بھی بنائے گئے ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو سمجھا بھی دیتے ہیں کہ اگر سمجھ نہیں آتی تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب اس کے سامنے صرف تو نے یہی خالی ٹائم. وہ
آپ کو جو ہے نا ایک دو دکھا کر بتائے گا بس آپ کے میرے پاس یہی ہے. مگر یہ جو چیزیں نا، جیسے ابھی ہم محمد بن منقدر والا واقعہ سنا، اس طرح اور بھی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے مثال کے طور پر اس چیز کی قیمت اگر 10 درہم تھی یا 200 درہم تھی یا 400 درہم تھی تو اب وہ اسی چیز کو اتنی ہی قیمت لیں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر آپ کو یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دکاندار جو ہے نا وہ زیادہ یوں کہا جائے کہ مضبوط ہے، ایماندار ہے، اس کا جو بزنس ڈیلنگ ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر اس سے کوئی مہنگا لے کر بھی چلا گیا ہے، اچھا مطلب اس کی نظر میں یوں کہا جائے کہ اس کو نہیں پتا کہ وہ لے کے چلا گیا ہے، اسے بعد میں پتا چلا. یہ تو ایک واقعہ ہے نا. ایک اور ایسا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. سنائیں گے. میں کہوں گا کہ مثال مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں جی، تو ایمانداری میں، نرمی میں، گاہکوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں اور اچھا سودا دینے میں دکان نمبر 12 کا سب کو پتا ہے کہ یہ 12 نمبر دکان والا ہے جو نا یہ ایماندار ہے، یہ گاہکوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے اور یہ اچھی چیز دیتا ہے اور جس رینج میں چاہتے ہیں، جس ریٹ میں چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے. اور مارکیٹ میں وہ چیز واقعتاً اتنی کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی یا اس سے کم کی نہیں ہوتی ہے. تو جب اگر اس طرح مشہور ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی زید ہے جس کی 12 نمبر دکان ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ 12 نمبر دکاندار ایماندار ہے، اسی کے پاس جائیں گے یا کسی اور کے پاس جائیں گے؟ لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہم پہلے محنت کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، پہلے اس پر یوں کہا جائے اپنے دل کو، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. تو اصل پہلے یہی ہے نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سکسیس کو دیکھتے ہیں. کاروبار میں نفس کیسے ماریں؟ ہم جو ہے نا دیکھیں محسن بھائی، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سکسیس کو دیکھتے ہیں، سکسیس کے پیچھے اس کی ہسٹری کو نہیں دیکھتے کہ اس سکسیس تک پہنچنے کے لیے محسن بھائی آج اگر اس سیٹ پر بیٹھے ہیں تو محسن بھائی نے قربانی کیا دی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ محسن بھائی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا تو وہ نا فارمولا ہاتھوں ہاتھ راتوں رات ساتوں ساتھ. اللہ، تو اب یہ ہاتھوں ہاتھ راتوں رات ساتوں ساتھ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ واقعہ سنا رہے تھے نرمی پر اور بجٹ پر آپ بیان کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ انداز ہمیں ملتا ہے، یہ کاروبار ہمیں سکھاتا ہے. بیسیکلی بزرگان دین کے واقعات یا ان کی ہسٹری کو پڑھنا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں. ان سے صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے. حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا جلیل القدر نام، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ بازار سے انہوں نے بادام خریدے. اب جب آپ نے بادام خریدے نا، اب آپ نے خرید کر ایک طے کر لیا کہ جناب مجھے اس پر اگر 3 دینار نفع مل جائے تو کافی ہے. 60 کا 63 مل جائے. آپ نے یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے 63 ملے گا تو میں اسے بیچ دوں گا. کچھ عرصہ گزرا نا، چند دن گزرے ہوں گے یا کچھ ٹائم گزرا، تو آپ کے پاس ایک کمیشن ایجنٹ آیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ کے پاس وہ بادام ہیں؟ آپ نے کہا بالکل ہیں. تو کہا کہ کتنے کے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 63 دینار کے. وہ جو ایجنٹ تھا نا وہ بھی ایماندار تھا، اللہ وہ بھی سچا تھا. اللہ. اس نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بازار میں ریٹ کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ آج کا ایجنٹ ہوتا تو آج کا ایجنٹ تو یوں کہا جائے وہ ڈوش دینے کے لیے تیار ہوتا. کہتے ہیں حضور 63 تو زیادہ بول رہے ہو، پچھلے دنوں تو بازار 60 کی تھی. 62 میں دو بھائی. ہاں نہیں، پچھلے دنوں تو بازار 60 کی تھی، آپ تو 60 میں دے دو، بلکہ کوئی 58 میں کر دو گے تو مہربانی ہو جائے گی. آج کا ایجنٹ ہوتا تو یہ کرتا. خیر، اس ایجنٹ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ حضور آپ جو ریٹ بتا رہے ہیں نا یہ ریٹ گزر چکا اور مارکیٹ آج جو ہے وہ 90 دینار تک پہنچ چکی. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر مارکیٹ پہنچ چکی ہے تو پہنچ چکی ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں 63 سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، 63 میں دے دوں گا. اگر آپ کو چاہیے تو میں 63 میں دے دوں گا، بھلے مارکیٹ 90 کی ہو گئی. اچھا، اگر سمجھنے کے لیے دیکھا جائے تو اس کمیشن ایجنٹ پر وہ مال حلال ہو گیا تھا. بالکل رضا تھی ان کی دینے والی. کہ اس نے صاف لفظوں میں کھول دیا کہ جناب مارکیٹ یہاں پر ہو گئی ہے اور آپ اتنے کا دو، لیکن وہ سامنے والا دینے کے لیے راضی ہو گیا کہ نہیں مجھے اتنا نفع نہیں چاہیے، مجھے 63 تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کو مال کے ساتھ بیچنا دونوں کی طرفین کی ترازی کے ساتھ، یعنی یہ راضی ہو گیا، وہ بھی راضی تو ہے، تو دونوں راضی. لیکن آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں بیچنا. اچھا، وہ ایجنٹ بھی تھا نا، وہ کمال کا بندہ تھا. کیا بات. اس نے کہا حضرت نہیں لوں گا تو میں 90 میں لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. آپ نے کہا میں بیچوں گا تو 63 میں بیچوں گا ورنہ نہیں بیچوں گا. محسن بھائی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کہ جو بیچنا چاہ رہا تھا وہ سستا بیچنا چاہ رہا تھا، وہ جو خریدنا چاہ رہا تھا وہ مہنگا خریدنا چاہ رہا تھا. الٹ ہے. آج ڈیل نہیں بنی، الٹ ہے. آج پورا الٹ ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور جو خیر خواہی کرتا ہے اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اپنی جان پر ظلم کیا کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا. استغفر اللہ. جب اس سے حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ تھی. اے. اس سے کہا گیا کہ کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، البتہ لوگوں کو میں قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازموں سے کہتا تھا خوشحال سے چشم پوشی کرو ہاں ہاں ہاں. اور تنگ دست کو مہلت کرو. واہ واہ واہ. یعنی جب وہ قرض دیا کرتا تھا نا اللہ اللہ اللہ. تو وہ کہتا تھا اپنے ملازموں سے جو پیسے وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، آپ کا قرضہ اگر ٹائم پورا ہو گیا اب آپ وہ وقت دینا مانگ آپ کو. سکتا ہے، آپ کے پاس آ سکتا ہے. تو اس نے اپنے ملازمین کو کیا کہا ہوا تھا کہ جو خوشحال ہو نا اس کے ساتھ چشم پوشی کرو. ہاں، ہم کہ ناک کا ناڑے. ہاں کوئی بات نہیں، اگر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے تو اللہ اللہ اللہ. اس کو برا بھلا نہیں کہنا، نرمی. اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا. ہاں ہاں. اور اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی مجبور ہے تو اس کو اور مہلت دے دو. واہ واہ واہ. کیا یہ کردار ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ درگزر کرنے کے تجھ سے زیادہ حقدار ہم ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ حقدار میں ہوں درگزر کرنے کا. بس اللہ نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی. یہی تو اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے جو شروع میں آپ نے حدیث پاک بیان کی کہ اس تاجر کی نبی پاک نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو لینے دینے میں نرمی کرتا ہے، قرضے کے معاملے میں نرمی کرتا ہے. اب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ساتھ ہی ہم چونکہ نرمی پر بات کر رہے ہیں لین دین کے حوالے سے، تو ہم تاجر کو تو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو بیچنے والا ہے کہ تمہیں کس طرح نرمی کرنی ہے. اب خریدار کو بھی شریعت جو ہے وہ نرمی کے حوالے سے فرماتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بندہ جو ہے کسی چیز کو خریدنے جائے تو فرمایا کہ زیادہ رقم دے کر خریدے. زیادہ رقم کیوں دے؟ اب یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو دیکھے کہ یہ بیچارے غریب ہیں، چھوٹا سا ان کا کاروبار ہے. اب ان سے مثال کے طور پر ناپ تول کرا، یعنی وہ آپ نے بھاؤ تاؤ کرایا، بھاؤ تاؤ کرانے کے بعد اب مثال قیمت اس نے کم کر دی، مگر آپ اس کو اچھی قیمت دیں. پھر اہل بیت اطہار رحمہ اللہ السلام کا واقعہ بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ جو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین جب بازار جاتے تو ایک مرتبہ جب آپ بازار گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ جب بازار آتے ہیں تو بھاؤ تاؤ میں اتنی جو ہے وہ آپ گفتگو کرتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ مال کو دیکھتے ہیں خریداری میں، اور مگر جب قیمت دینے کی بات آتی ہے تو بڑا کثیر مال دے دیتے ہیں. واہ. یعنی مثال کے طور پر طے ہوا بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد 100 روپے کا، اور آپ 150 روپے دے کر جا رہے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اجمعین نے فرمایا کہ یہ چیز ہے، یہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیونکہ معمولی شے کی خریداری میں اتنی زیادہ چھان بین کرنا اور پھر کثیر مال دینا، اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا، تو دینے والا اپنا فضل دیتا ہے. دینے والا اپنا فضل دیتا ہے، جبکہ دھوکہ کھانے والا اپنی عقل کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. یہاں بڑی خوبصورت بات بتائی کہ آپ نے چھان بین کر لی، اس کے بعد بھائی بھاؤ 100 روپے کا ہے، اب اگر آپ اپنی مرضی سے 150 روپے دے کر آ رہے ہیں تو آپ نے تو اس کے ساتھ احسان کیا. واہ. اچھا، امیر سنت بھی ترغیب دلاتے ہیں نا سعادات کے حوالے سے، ادھر انڈے جو بیچ رہے ہیں، جو چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں، تو ان سے کیا بھاؤ تاؤ کرانا یار. امیر سنت کا خود بھی انداز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہاں جاتے ہیں منڈی میں تو وہ تو قربانی کا جانور ہے، تو بھائی اب مثال کے طور پر جانور کی قیمت کیا اس نے بتایا 1,20,000، تو آپ نے فرمایا 1,26,000 لوگ ہیں. وہ پریشان کہ 1 لاکھ، یہ تو 20,000 بولے 1,26,000 لوگ ہیں، 1,41,000 لوگ ہیں، 1,63,000 لوگ ہیں. تو یہ چیز ہے جو شریعت بیان کرتی ہے کہ نرمی کرے. اب آپ مجھے بتائیں یوسف بھائی، جب آپ بازار میں جائیں اور بازار میں آپ دیکھیں ایک شاپ ہے اور اس شاپ پر اچھا خاصا مال رکھا ہوا ہے اور ایک ریڑھی لگا کر آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہی مال اس کے پاس بھی مل رہا ہے. اب اگر آپ ریڑھی والے کے پاس جائیں اور ریڑھی والے سے آپ قیمت سے زیادہ رقم دے کر آ جائیں، اس کا دل خوش ہوگا، اس کے دل سے دعا نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ کیسا خوش ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں نا، دوسرے لفظوں میں تو یوں کہا جائے کہ آپ نے اس کا دل جیت لیا، صرف خوش نہیں کیا، اس کا دل جیت لیا. وہ آپ کا ہر بار منتظر رہے گا کہ یار یہ سیٹ کی گاڑی آ کر کب رکے گی. کیا بات، کیا بات. اور فی زمانہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مانگنے کو پسند نہیں کرتے، اور یہ بہت اچھا وصف ہے. ہمیں لوگوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہاتھ پھیلائیں، بلکہ ہمارا کردار ان کو اتنا اسٹیبل کر دے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ آسانی کے ساتھ پورا کر لیں. اب جو آپ نے مثال دی کہ اگر کوئی چھبڑی والا لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹھیلے والا لے کر بیٹھا ہے، اس سے تھوڑا سا مہنگا فروٹ خرید لیں. میں یار جو وہ قیمت بتا رہا کم از کم وہی دے دے بھائی، چلو اس میں بھاؤ تاؤ نہ کریں. اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں محسن بھائی، پرابلم یہ ہے کہ جو دکان میں بیٹھا ہے نا،
وہ دکان والا اپنی دکان کا روب دکھا کر مال کا ریٹ کم نہیں کرتا اور وہ ٹیک بھی لگا دیتا ہے فکس پرائس. جی مجھ سے لینا ہے تو میں اتنے کا ہی دوں گا, صحیح, ادروائز میرے پاس مال نہیں, آپ کے لیے نہیں ہے. جو میرے بھاؤ میں لے گا اس کے لیے تو ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. اب وہ بیچارہ غریب آدمی جو باہر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ اس انتظار میں ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی بکری ہو جائے, تھوڑا نفع ہو جائے نا, تو میں اپنے گھر کا چولہا چلا لوں. اللہ اکبر, اللہ. میں بزنس کی کامیابی کا اصول بتا رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں. حضرت ہمارے جلیل القدر صحابی ہیں, اور وہ صحابی کہ جن کا تذکرہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا بات. آپ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کا ورثہ تقسیم ہوا نا, جی, تو آپ کا ورثہ تقسیم کرنے والوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے. اور وہ چھالے کیوں پڑ گئے تھے کہ آپ نے جو گولڈ چھوڑا تھا, سونا جو چھوڑا تھا, اس کو تقسیم کرنے کے لیے جو کلاڑے چلائے نا, وہ کلاڑے چلاتے چلاتے آپ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ان پہ چھالے پڑ گئے. اتنا مال آپ نے چھوڑا. اب آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے کہ کاروبار کی ترقی کا راز کیا ہے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ٹپ مل جائے, ہمیں کوئی جو ہے وہ فارمولا مل جائے کہ ہم جو ہے وہ مالدار بن جائیں. تو کسی نے آپ سے پوچھا, حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مالداری کا سبب کیا ہے, اس کا کوئی ہمیں بھی کوئی ٹک ٹیکس دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے 3 اسباب ہیں. کیا بات. میں نے نفع کبھی بھی نہیں ٹھکرایا. نمبر 1 کیا ہے؟ نفع کبھی نہیں, میں نے نفع کبھی بھی نہیں ٹھکرایا, چاہے کم ہو یا زیادہ, چاہے کم ہو یا زیادہ. نمبر 2, جب بھی مجھ سے کوئی جانور طلب کیا جاتا ہے تو میں اسے بیچنے میں تاخیر نہیں کرتا. اللہ اللہ اللہ. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کسی بھی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں, آپ سے اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی آیا ہے نا, تو اس کو خالی ہاتھ آپ نے نہیں لوٹانا. جی جی. نمبر 3, آپ نے فرمایا کہ میں ادھار نہیں دیتا. یہ 3 ٹک ٹیکس آپ نے بتائیں کہ بندہ جو ہے وہ مالدار ہو سکتا ہے. اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے ایک جانوروں کی ڈیل کی, 1000 اونٹ آپ نے بیچے. صحیح. اور اس اونٹ میں پتہ ہے آپ کو نفع کیا ہوا تھا؟ جی جی. صرف اس اونٹوں کی رسیاں. اچھا, صرف یہ اتنا سا مال آپ کو بچا, مگر آپ نے پھر بھی ڈیل پھر بھی آپ نے وہ مال بیچ دیا کیونکہ آپ نے اپنا اصول بتایا تھا. لیکن آپ کو پروفٹ پتہ ہے کتنا ہوا؟ سبحان اللہ. روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کو جو رسیاں بچی تھی نا, وہ ایک ایک رسی 1 درہم کی تھی. اللہ اللہ اللہ. اب یوں دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو آپ کو 1000 درہم یہاں سے پروفٹ ہو گیا. کیا بات. اور اس دن کا چارہ بچ گیا جو 1000 درہم کا تھا. اللہ, 2000 درہم آپ کو یہ اس ڈیل کے اندر بچ گیا. کاروباری کیلکولیشن, یہ ٹک ٹیکس ہے نا. یہ کاروباری کیلکولیشن ہے. جب ایک یہ ہول سیل کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ جی جی بالکل اسی طرح. آپ ریٹیل میں بیٹھ کر پورے دن میں 10 آئٹم بیچیں اور اس میں 100 روپے نفع کریں, اور آپ ہول سیل میں ایک ساتھ 1000 کی کوانٹٹی بیچیں اور 10 روپے نفع کریں, آپ جو ہے نا وہ برابر پہنچ جائیں گے. کوانٹٹی کم پروفٹ میں جو کام ہوتا ہے. بالکل آپ نے بہت اچھا کہا. میں یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین شیئر کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے. سبحان اللہ. یہ حضور کا فرمان ہے. واہ واہ. ایک اور فرمان میں حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا, کیا بات ہے, اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے. سبحان اللہ. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے والے کے لیے جنتی نعمتیں عطا کیے جانے کی بشارت ہے. واہ. چنانچہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا. کیا بات. اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ اسے پاکیزہ شراب پلائے گا. سبحان اللہ. سبحان. اب آپ غور کر لیں کہ آج آپ نے یہ مال بیچ کر مال ہی کمانا ہے یا اس سے جنت کمانی ہے؟ آج یہ مال بیچ کر, یہ کھانا بیچ کر آپ نے اس کے بدلے سکے کرنے ہیں یا جنت کرنی ہے؟ یہ فیصلہ ہمارے تاجر برادری کا ہے. اور تاجر برادری بڑی سمجھدار ہوتی ہے. بالکل. جبھی تو تاجر یہ کھوٹا مطلب یوں کہا جائے کہ لاس والا سودا نہیں کرتی ہے. تو نفع جنت میں ہے جو اخروی ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں آخرت پر نظر رکھتے ہوئے یہ جنت کمانے کا وقت ہے, ہم جنت کمائیں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کریں. یہاں ایک بات ضرور ہم یہ بھی دوبارہ عرض کریں گے, چونکہ ہمارا موضوع ہے لین دین میں نرمی.
لین دین میں دیکھیں، لین دین تو ہمارا ساری زندگی چلتا رہتا ہے. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کریں. حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت علی باب الجنہ مکتوبہ، میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالھا، سبحان اللہ. صدقے کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے، والقرض ب18، اور فرمایا قرض کا ثواب 18 گنا ملتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں کاروبار میں قرض تو ہے نا، لین دین میں ادھار چلتا ہے، بالکل اور ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے ادھار کی، کیش کا مارکیٹ تو بہت کم ہے. اس وقت اب یہاں معاف کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا، مہلت دینا. مہلت دینا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں جلدی یا دیر میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اللہ اللہ اللہ، اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت مظلوم کی مدد نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے. اللہ نے اگر ہمیں قدرت دی ہے بالکل، تو ہمیں ان کے ساتھ رحم دلی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. مگر یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے اس کو واجب کہہ رہے ہیں، جی جی یعنی جی. لازم ہے کہ بھئی آپ معاف کر ہی دو، نرمی کرو. دیکھیں یہ میں نے شروع میں عرض کیا، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پر چیز واجب تھی اس سے ہٹ کر اس سے زیادہ آپ کوئی کام کریں، احسان کریں. تو دیکھیں وقت احسان کا ہے، جب ہم کسی پر احسان کریں گے اللہ پاک ہم پر احسان فرمائے گا. آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو بڑا کریں گے نا تو اللہ کریم انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے قیامت میں آسانی فرمائے گا، دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتریاں ہوں گی. سبحان اللہ. ڈرے نہیں، آپ ہمت کریں. چلیں آخرت کا ایک انعام بھی آپ کو سنا دوں، جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سناؤں تو اس سے انشاءاللہ عز و جل یوں کہا جائے کہ آپ کے حوصلے میں اضافہ بھی ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کی، اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، واہ واہ واہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تو اتنا بڑا انعام ہے. کام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے واہ واہ. اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. اگر کوئی پریشان ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کریں، کوئی پریشان ہے تو اس کو مہلت دیں. اور یہاں پر قرض دینے والوں کے ساتھ بھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ آپ کے اوپر اگر قرض ہے اور آپ کے پاس آسانی ہے تو اسے فوری طور پہ ادا کریں، فوری طور پہ ادا کریں. دونوں طرح کی چیزیں ہیں. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ پاک ہمیں اس خیر خواہی کو، نرمی کو، احسان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ نرم فرما دے، نرمی والا بنا دے، اور ہم پر احسان فرمائے. اور جب ہم سے حساب لیا جائے تو نرمی ہمارے ساتھ ہو. کاش کہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.